السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عروبہ. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا چینل عروب انفو آفیشیل. اس وقت میں جن کے ساتھ موجود ہوں وہ فزیکلی خاتون تو بہت کمزور ہیں، لیکن ان کا نام ہے اسٹرانگ عظمیٰ. چند باتیں ان کی زندگی کے بارے میں ہم لوگ ان سے جانتے ہیں جو آج تک کسی نے نہیں پوچھی ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا ہی احسان ہے، آپ سنائیں. جی میں بھی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کا نام اسٹرانگ عظمیٰ کیوں ہے؟ بیکاز آئی ایم اسٹرانگ. وہ اس لیے کہ میرے بیٹے کو لگتا ہے کہ میری ماما اسٹرانگ ہے، اس نے مجھے ہمت دی اور پھر میں نے ہمت پکڑی تو میں اسٹرانگ ہو گئی. اسٹرانگ میں اس لیے ہوئی ہوں کہ میں نے لائف میں بہت کچھ سیکھا ہے اور لائف نے مجھے اتنا اسٹرانگ بنا دیا کہ اب الحمدللہ مجھے نہیں پتہ کہ کب میرے پہ برا وقت تھا اور کب میں غربت کا شکار تھی اور کب کیا تھا. مجھے کچھ یاد ہی نہیں، مجھے صرف اگلی زندگی یاد ہے. زمانے نے مجھے اتنا بڑا سبق سکھایا ہے. جی اچھا، آپ نے زندگی سے کیا سیکھا ہے؟ میں نے زندگی سے بہت سے تجربے سیکھے. جی. دھوکے بازیاں سیکھیں. لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے میں لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ زمانہ جو ہے نا وہ زمانہ ساز ہے. لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، کبھی نہیں بدلتے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں. تو میں نے زندگی سے وہ تجربے حاصل کیے کہ میری اتنی ایج نہیں ہے. اس ٹائم میرے پاس تقریباً کچھ 70 سے 80 سال کے لوگوں کا تجربہ ہے. میں نے صرف زندگی سے تجربہ سیکھا ہے اور ایک چیز سیکھی ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا دو ہی لوگوں نے کھائی ہے، یا زوراور نے جس کے اندر زور ہے اس نے دنیا کھائی ہے، یا پھر ایک جو سمجھنے کہ سوری ٹو سے گالی تو نہیں دینی چاہیے لیکن ایک جو بےغیرت قسم کے انسان ہوتے ہیں انہوں نے دنیا کھائی ہے. ٹھیک ہے، دو ہی بندوں نے دنیا کھائی ہے. تو دنیا مکافات عمل ہے. اگر آپ ذرا سا بھی کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں یا دل میں بغض یا دھوکہ کچھ بھی کرتے ہیں تو واپس آپ کو سود سمیت ملتا ہے. میں نے زندگی سے یہ سیکھا ہے اور زندگی نے مجھے یہ سبق دیا ہے کہ کبھی بھی آپ کسی کے اوپر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ جب آپ بھروسہ کرتے ہیں پھر آپ مار کھا جاتے ہیں. لیکن یہ زندگی ہے، دنیا ہے، بھروسہ تو کرنا پڑتا ہے. کنٹری کے اوپر بھروسہ کرتی ہے، بادشاہ کے اوپر کرتے ہیں، لوگ لوگوں پہ کرتے ہیں. لیکن میں یہی کہوں گی کہ لوگ ہمیشہ لوگ رہتے ہیں، کبھی نہیں چینج ہوتے. جی. اچھا، آپ نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کروائی ہے، آپ کو ان کی دوسری شادی کروا کے کیا ملا ہے؟ مجھے ان کی دوسری شادی کروا کے زندگی کا ایکسپیرینس ملا ہے اور اس کے بعد مجھے یوسف ملا ہے. شادی کے بعد جو ہے نا وہ یوسف نے تو آنا ہی تھا. یوسف آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، میری بیٹی نے نام رکھا ہے میرب، اس کا چھوٹا بھائی آیا ہے یوسف. تو شادی کے بعد وہ رزلٹ آیا محمد یوسف کی صورت میں، مجھے یہ ملا ہے. اور اس کے بعد شوہر کی شادی کروا کے مجھے کوثر ملی جو ان کی دوسری بیگم ماشاءاللہ صحت مند ہے. میرے ہسبینڈ بھی صحت مند ہے اور آگے جو یوسف ہے وہ بھی صحت مند ہے. تو ان تینوں کے بیچ میں جب میں کھڑی ہوں گی تو پھر اسٹرانگ اور ہو جاؤں گی. یہ میں نے لکھا ہے جوار کی دوسری شادی کروا کے. آپ کو کیا محسوس ہوا ہے کبھی ان کی دوسری شادی کروا کے کہ آپ سے غلطی ہوگی ان کی دوسری شادی کروا کے، یا آپ پچھتا رہی ہیں؟ کبھی آپ پچھتائی ہیں؟ پچھتانا تو میں اس کو نہیں کہوں گی، کیونکہ جو میری لائف میں جو میں نے گول سیٹ کیے ہوئے ہیں، جو ٹارگٹ ہے میرے، ان کو میں کر گزرتی ہوں، چاہے اس میں پھر میرا نقصان ہو یا مجھے فائدہ ہو. تو اس ٹائم میرے جو ابا جی ہیں وہ مجھے دور سے دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں پھر آنسو ہیں. وہ ہمیشہ سے رو پڑتے ہیں لیکن میں ان سے کہتی ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں ذرا بھی نہیں پچھتا رہی کیونکہ یہ ان کی قسمت میں لکھا ہوا تھا. اب زبردستی ہوا ہے یا مجھ سے زبردستی کروایا گیا ہے یا میں نے کروایا خوشی سے، یہ تو ہم کچھ بھی نہیں، باتوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے. لیکن سچ تو یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ اب جبار ہے، کوثر ہے اور یوسف ہے. جی بہت شکریہ. تھینک یو. جی ناظرین، یہ میرے ساتھ خواتین و حضرات توجہ آپ کی چاہیے، یہاں پہ آج عروبہ خان میرے ساتھ تھیں. عروبہ خان ہے یا عروبہ جی کہہ لیں، جو بھی ہے، کیونکہ آج کل لوگوں نے ایویں ہی ساتھ خان لگا رکھا ہوتا ہے اور پیچھے وہ مراسی ہوتے ہیں اور ساتھ لگایا ہوتا ہے امان اللہ اور خان نہیں ہوں، وہ فلانا خان، یہ وہ فلاں، پیچھے مراسی. تو آپ خان بھی نہیں ہے. وہ میں نے ایسے مذاق کیا ہے. آپ کو پتہ ہے میں تھوڑا فنی سا بندہ ہوں، ذرا وہ کیمرے میں ذرا کم نظر آتی ہوں. تو یہ عروبہ جی تھی میرے ساتھ، آج ان کے گھر پہ آئے ہیں. ان کی امی نے میری کی تھی دعوت، جس میں تھے پلاؤ، جس میں تھے جناب علی کسٹرڈ، اور جس میں تھے نان، جس میں تھا قورمہ، اور جس میں تھا بڑا مزے کا رائتا اور سیلڈ اور کوک کی بوتل. کبھی نہ پیجیے گا، اس میں کیمیکل ہوتا ہے، اور ساتھ ہی مزیدار چائے. تو جب انہوں نے مجھے گلے لگایا گلی کے اندر تو یقین مانیے کہ میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی تھی.
جو ان کے ایکسپریشن تھے اور جو میں نے دیکھے ایکسپریشن ان کے، اور میں نے جو فیل کیا میں آپ کو وہ ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ چینل ان کا بنایا ہے انہوں نے، ان کا انٹرویو میرے چینل کے اوپر آئے گا، بڑا دبنگ سا، ضرور دیکھیے گا۔ بڑی اسٹرانگ ہے، مجھے کہہ رہی ماشاءاللہ خود دونوں بہنیں بڑی اسٹرانگ ہیں۔ ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے یہ آپ کو ایک دن اپنے چینل پہ بتائیں گی۔ باقی میری تو آپ فضول قسم کی باتیں سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن دنیا جو ہے وہ کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آئینہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی شناخت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور شناخت جو ہوتی ہے وہ رستے دکھاتی ہے، اور رستے جو ہوتے ہیں جب رستہ مل جاتا ہے تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور جو آئینہ ہوتا ہے یہ شخصیت اور پہچان دونوں میں تفریق کرتا ہے۔ جب آپ کے اندر پہچان آ جاتی ہے تو پھر وہ تفریق کرتی ہے دوسری مخلوق سے آپ کی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہی بس چلتا رہے گا، دنیا کا نظام ہے۔ اور واقعی دنیا جو ہے وہ دو لوگوں نے ہی کھائی ہے، وہ میں نے بتا دیا کس کس نے۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں کچھ ایسے نیکی کے کام کر جائیں، صدقہ جاریہ کر جائیں، کیونکہ مرنے کے بعد نہ تو آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے نہ ہی نماز پڑھنی ہے۔ کچھ ایسے صدقہ جاریہ آپ کے ہوں گے زندگی میں جو چلتے رہیں گے، اور اس کا ثواب آپ کو قبر میں ملتا رہے گا۔ قبر کی منزل بڑی آسان ہے، جب وہاں پہ اترنا ہے تو ہم نے جو اس دنیا میں آئے ہیں جس مقصد کے لیے، اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہوگا۔ تو ہم پیپروں کی بڑی تیاری کرتے ہیں، ہم بچوں کو صبح صبح بڑے تیار کرتے ہیں، جیسے کہ میں اٹھے اسکول سے دیر ہو گئی تو کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم ان کو یہ بھی کہیں کہ نماز کے لیے بھی دیر ہو رہی ہے، نماز پڑھیں۔ سب سے پہلے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو 5 گانا نماز پڑھائیں، اور اس کے بعد ان کو قرآن پاک کی تعلیم دیں۔ دنیاوی تعلیم ضرور حاصل کریں دنیا کے لیے، لیکن آخرت کے لیے بھی کچھ اکٹھا کریں، کیونکہ پتہ نہیں کب ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے۔ تو اس لیے آخرت کے لیے قبر میں جانے سے پہلے کچھ ایسے کام کر جائیں، کسی کی دل آزاری مت کریں، کیونکہ جب دل دکھتا ہے نا اس کا درد اتنا ہوتا ہے، مجھے آج بھی درد ہوتا ہے، اور دل کا درد کبھی جاتا نہیں ہے۔ ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔